السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مکے میں عجیب کیفیت تھی۔ مکے کے مرد و زن چھوٹے بڑے ایک خاص مقام پر جمع ہو رہے تھے۔ وہ آج کا منظر اپنی آنکھوں اور نہایت قریب سے اگلی صفوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج اہل مکے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دھوکے اور مکار سے گرفتار کر لیا تھا۔ سردار قریش اس صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے۔ اہل مکے کو دعوت عام تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت سعید بن عامر ان ہزاروں میں ایک نوجوان رانا تھے۔ وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ بھی سردار قریش کی دعوت پر مکے معظمہ کے بائیں جانب مقام تنظیم کی طرح اس لیے چل کھڑے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑا لیا تھا۔ اس کے شباب و فرات اور بھڑکتی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کاندھے پھیلاتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور ابو سفیان بن امیہ جیسے سردار قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی مشہور ان عرب موجود تھے جو اگلی صفحہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جو ان سب سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کو موت کی وادی کی طرف بے دردی سے ڈھکیل رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتقام لے اور یوں بدر کے متقین کی رسوائی کا بدلہ چکائے۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچے جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے مطمئن تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سردار قریش انہیں کشاں کشاں تہا دار کی طرح لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ پکار اور شور میں ایک پروفار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرح منہ کر کے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طلب دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے زنت قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو ایک بعد دیگر کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھاریں پھٹ رہی تھی جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قطع پسند نہیں کہ میں اپنے اہل ولیہ میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور
بلند آواز کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تہہ دار پر اپنے نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور زنجیروں کی ضرب باز سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والی بڑے بڑے سنگین معرکوں نے نرغے میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واقعے شہادت کو یکسر بلا بیٹھے، لیکن ان نوجوان سعید بن عامر نے پردہ دل سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر مہر نہ ہوا۔ چنانچہ جب بھی وہ سوتے خواب میں یہ منظر بڑا بڑا دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختے دار کے آگے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ خرش کے خلاف بددعائیں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا ٹکرا ان کو آنے لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کرے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام و شہادت نوشی کر کے جناب سعید بن عامر کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محلم ایمان اسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالت میں زور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کی رفقا اس درجہ محبت رکھتی ہیں کہ اس پر جان نچھاور کرے۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجموعی اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی آرائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم ختم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد انہوں نے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جور رحمت کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہمہ شمشیر بن کر رہے اور اسے زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں رجا اور مقام جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔